تہجد کی خاموشی میں بہتے ہوئے آنسوؤں کا شور اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ دن کے اجالوں میں ضبط کی گئی سسکیوں کی کہانی جب رات کے سناٹوں میں اللہ کو سنائی جاتی ہے تو وہ تڑپتی ہوئی آہیں اور پکار کسی بھی رکاوٹ کے بغیر سیدھے اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ جب رات بھر تمہاری آنکھوں میں نیند نہیں اترتی اور تم بے سکونی کی حالت میں اپنے خالق کے روبرو سجدہ کرنے لگتے ہو، وہی ایسا لمحہ ہوتا ہے جب تم اس کی محبت کو سانس سے بھی زیادہ اپنے قریب پاتے ہو۔ تم سوچتے ہو یہ بے سکونی سزا ہے، مگر در حقیقت وہ اللہ سے ملاقات کا مختصر سا ذریعہ ہوتی ہے۔ وہ تمہیں چن لیتا ہے اور تب تم سے بھی زیادہ اسے تم سے ملاقات کا انتظار ہوتا ہے، اور جب تم دنیا کو چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاگتے ہو تو وہ تم سے بھی زیادہ تیزی سے بھاگ کر تمہاری جانب آتا ہے۔ تم ایک دفعہ اس کو پکارتے ہو تو وہ 100 دفعہ تمہاری پکار کا جواب دیتا ہے۔ تم اسے چند لمحوں کی محبت دیتے ہو اور وہ تم پہ ساری زندگی کے لیے اپنی محبت نچھاور کر دیتا ہے۔ پھر وہ تمہاری بے سکونی کو ہی ایسے سکون کی وجہ بنا دیتا ہے کہ جو نہیں ہونا ہوتا وہ بھی ہو جاتا ہے۔ درد سے ہی اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اور یہ تڑپ ہی ہے جو تمہیں تہجد تک کھینچ لاتی ہے۔ وہ محبت ہی کیا جس کو رات کے آخری پہر رو رو کر اللہ سے نہ مانگا گیا ہو، اور جس سے اللہ کی محبت مل جائے اسے پھر دنیا میں کسی محبت کی ضرورت نہیں رہتی کہ تہجد کی دعاؤں کا دگنا صلہ مل جاتا ہے۔ کوئی کیا مانگے پھر جس سے خدا مل جاتا ہے۔ اللہ کی رضامندی بہت بڑی چیز ہے، اور جب وہ تمہاری دعاؤں پہ راضی ہو جاتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا اس چیز پر مطمئن ہے یا نہیں، اور نہ اسے اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ اس دعا کی قبولیت میں کتنی رکاوٹیں ہیں۔ وہ جب ارادہ باندھ لیتا ہے تو ناممکن کی ساری گرہیں اپنے آپ کھل جاتی ہیں۔ جو چیز وہ تمہیں دے دیتا ہے اس کو تم سے پھر کوئی چھین نہیں سکتا ہے، اور جس کو وہ تم سے دور کر دیتا ہے تو اس کے علاوہ کون ہے جو اس چیز کو تمہیں واپس لوٹا سکے؟ تو پھر کیسا مایوس ہونا، تم اس پر یقین رکھو، ایسا یقین جو ہر شک سے پاک ہو۔ وہ یقین رکھنے والوں کا تعارف یوں کرواتا ہے کہ یہ وہ لوگ نہیں جو گرنے کے بعد ہمت ہار جاتے ہیں، بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو بار بار گرتے ہیں اور بار بار میری جانب پلٹتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ایسا کیوں کیا یا رب تو نے، وہ سوال نہیں کرتے، وہ تو بس میرے جواب کا انتظار کرتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو اللہ بھی وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں ان کی پہلی حس بھی نہیں پہنچ سکتی۔ یقین سے ہی دروازے کھلتے ہیں، اور جو لوگ تھک کر رک جاتے ہیں اور مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ بھی پھر انہیں اٹھنے کی ہمت نہیں دیتا، وہ انہیں گرا دیتا ہے، ان کی چاہت میں ہی انہیں تھکا دیتا ہے۔ پھر کہتا ہے اب تم انہی کے ساتھ بیٹھے رہو جنہوں نے میری خدائی سے منہ موڑ لیا۔ یاد رکھو وہ ساری کھلی اور پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا ہے۔ تو جب کوئی معاملہ تم اللہ کے حوالے کر دیتے ہو تو اس کا انجام اللہ کا حکم آنے تک ملتوی کر دیا کرو۔ بس بے خوف ہو جاؤ اور ان باتوں میں بے پرواہ ہو جاؤ جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ کب تک اللہ کے فیصلوں سے منہ موڑ کر بھاگتے رہو گے؟ جس کا اختتام تمہارے بس میں ہی نہیں، اس کو تم زور زبردستی سے بھی بدل نہیں سکتے۔ اللہ کو چھوڑ دو گے تو کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا صبر اور سہی۔ پھر دیکھو جو اب تک تمہارے نصیب کا حصہ نہیں تھا وہ بھی تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایک حال پہ ہر اس فتح کو بھول گئے ہو جس سے اللہ نے تمہیں ہمکنار کیا ہے۔ اس کی رحمتوں کو یاد کرو اور ذہن نشین کر لو کہ تمہارا رب ہر شے پہ کامل ہے۔ دعائیں تو چاند کو بھی 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتی ہیں۔ اس کی طاقت کے سامنے تمہاری چھوٹی سی خواہش بہت بے معنی ہے۔ جب تم سجدہ کرتے ہو تو محبت کا حق ادا کرتے ہو، اور جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تو یقین کا حق ادا کرتے ہو۔ جس نماز میں دعا شامل نہ ہو وہ نماز ہمیشہ ادھوری رہتی ہے، تو پھر نمازیں ادھوری رکھ کر خواہشوں کے مکمل ہونے کی طلب کیسی؟
اس لیے دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، خاص طور پر تب جب دعا کرنے کی کوئی وجہ نظر نہ آئے۔ اس کو آواز دینا اور یہ بتانا کہ تم اب بھی مایوس نہیں ہو، کہ تمہیں اب بھی اس کے معجزوں کا انتظار ہے، کہ تم نے اب بھی نصیب سے ہار نہیں مانی۔ جو اللہ سے رابطہ نہیں توڑتے، اللہ بھی پھر ان سے وابستہ رابطوں کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ وہ جانتا ہے تم پر کیا کیفیت گزر رہی ہے۔ وہ جلد ہی ایسی مدد بھیجے گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گی۔ اللہ یقین اور آزمائش کے لیے بس اپنے خاص بندوں کو چنتا ہے، اور جنہیں چن لیتا ہے وہ اللہ کے انتخاب پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم ہر اس سانس پر یقین رکھتے ہیں جو اللہ نے ہمیں خود تک لے جانے کے لیے دی ہے۔ پھر ہم خود کو معاف کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ پھر ہم اللہ کے فیصلوں میں اپنا سکون تلاش کر لیتے ہیں۔ اللہ تک ہم اچانک ہی نہیں پہنچ جاتے، بہت لمبا سفر طے کر کے اس تک رسائی ملتی ہے۔ جب ہمیں اڑان کا شوق ہوتا ہے تبھی وہ ہمیں منہ کے بل زمین پر گراتا ہے۔ پھر جب یقین کے پر زخمی ہو جاتے ہیں تو ان زخموں کو محبت کے ذریعے بڑھنا سکھاتا ہے۔ کبھی اپنی رضا سے آزماتا ہے اور کبھی ہماری رضا عطا کر کے اپنی طرف لاتا ہے۔ وہ ہم سب کو مختلف ذریعوں سے پرکھتا ہے، آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچتا ہے، پروں کو نئی پرواز سکھاتا ہے، پھر ایسی اڑان سے نوازتا ہے کہ سارا زمانہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اس کے جواب میں بھی حکمت ہوتی ہے اور اس کی خاموشی میں بھی۔ تم سنا کرو دل لگا کر جو وہ تمہیں بتاتا ہے۔ زندگی میں بہت کچھ بدلتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے جو ہماری مرضی کا نہیں ہوتا، بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا، بہت کچھ اپنانا پڑے گا، لیکن ایسا نہیں کہ تم پانے کی کوشش ہی نہ کرو، حاصل کرنے کی کوشش ضرور کرنا۔ جو لوگ بغیر کوشش کیے ہی اپنے خوابوں کو قربان کر دیتے ہیں نا، وہ آخر میں سارا الزام قسمت یا نصیب پہ بانٹ ڈال کر خود کو تسلی دیتے ہیں۔ وہ واقعی اس قابل نہیں ہوتے کہ انہیں وہ چیز ملے، کیونکہ تم اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ تمہیں کیا ملے گا اور کیا نہیں۔ اگر کوشش کرو گے تو ضرور ملے گا، کیونکہ صلہ اللہ نے دینا ہے۔ زندگی میں مشکلیں آتی ہیں، آئیں گی اور آتی رہیں گی، دکھ آتے ہیں اور آتے رہیں گے، ان سے لڑنے کے لیے کوئی بھی تمہارے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا۔ سو کسی سے امید مت لگانا کہ وہ تمہیں حوصلہ دے گا، تمہارے برے وقت میں، مشکل میں تمہارا ساتھ دے گا۔ یہ کام تمہیں خود ہی کرنا پڑے گا۔ یہ دنیا ہے، یہاں اپنی لڑائی خود ہی لڑنی پڑتی ہے، یہاں اپنی خواہشوں کو پانے کے لیے خود محنت کرنی پڑتی ہے۔ کوئی دوسرا تمہاری زندگی کا فیصلہ نہیں کر سکتا، اور اگر تم دوسروں کو موقع دیتے ہو تم کبھی وہ حاصل نہیں کر سکتے جو تمہارے دل کو پسند ہوتا ہے، اور نہ ہی ان کا کچھ جاتا ہے۔ سمجھوتے والی زندگی آپ کو گزارنی پڑے گی۔ وقت کیسا بھی آئے، کوئی تمہارے ساتھ ہو یا نہ ہو، لیکن تم اپنے پاس موجود رہنا، کیونکہ آخر میں تمہیں اپنی ہی ضرورت پڑے گی۔ مجھے کبھی بھی اپنی زندگی میں آنے والے برے لوگوں سے ڈر نہیں لگا۔ جب بھی ڈر لگا ہمیشہ اچھے لوگوں سے لگا، کیونکہ مجھے پتا تھا برے لوگ دکھاوا نہیں کریں گے، اپنی دشمنی نبھائیں گے یا میرا برا چاہیں گے، لیکن اچھے لوگوں کا کیا پتا کب کہاں کیسے کون کس وجہ سے برا بن جائے۔ کیا پتا کسی کا کون کب اعتبار توڑ کر منہ کے بل گرا دے، کون کب فرشتے سے شیطان بن جائے۔ ہاں اچھے ہوتے ہیں لوگ، مگر وہ اچھے لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں آپ کے لیے، جن کے دل میں کچھ ہو اور زبان پہ کچھ اور، جو آپ کے سامنے آپ کے ساتھ ہوں اور دوسروں کے سامنے آپ کے خلاف بھی ہو جائے۔ دوسرے لفظوں میں جسے منافق کہتے ہیں۔ اور آپ یقین کریں ایسے اچھے لوگ کبھی آپ کے ساتھ اچھے نہیں ہو سکتے، اور یہ آپ کو کبھی ایسے ہی چھوڑ کر نہیں جاتے۔ آپ کو زندگی میں لوگوں کی پہچان کرنا سکھا کر جاتے ہیں۔ پہلے آپ نے یہ بات صرف کتابوں میں پڑھی ہوتی ہے کہ ہر تنقید کرنے والا آپ کا دشمن اور ہر تعریف کرنے والا آپ کا خیر خواہ نہیں ہوتا۔ پھر آپ کو اس بات کا مطلب بھی سمجھ آ جاتا ہے۔ جب کوئی دعا قبول ہونے میں وقت لیتی ہے تو تمہیں لگتا ہے کہ بس اب کہانی ختم ہو گئی، اور پھر وہ انسان دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتا ہے، مگر شاید کہانی تو وہیں سے شروع ہوتی ہے، اللہ اور انسان کی کہانی۔ جب انسان بے بس اور مجبور ہو کر اللہ سے اپنی دعاؤں کا نام نہیں لیتا، بلکہ اپنے اللہ سے اپنے بیمار دل کو ٹھیک کرنے کی دوا مانگتا ہے۔ کوئی ذرا سی دیر پر ہو گیا مایوس، اور کسی کے حصے میں بار بار سر کو جھکانا لکھ دیا گیا،
کسی کو 4 قدم کے فاصلے پر مل گیا اور کسی کے نصیب میں لمبا سفر لکھ دیا گیا۔ بے شک اللہ پاک اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ وہ تمہاری مرضی بھی جانتا ہے اور تمہاری دعاؤں سے بھی بخوبی واقف ہے۔ جو دعائیں تم اپنے رب سے رو رو کر مانگتی ہو، وہ رب جانتا ہے۔ جس چیز کے لیے تم تڑپ رہے ہوتے ہو، جس کی شدت نے تمہیں توڑ دیا ہو، وہ تمہیں بہترین سے نوازے گا۔ جو تم نہیں جانتے وہ جانتا ہے۔ وہ رب جانتا ہے آگے کیا ہونا ہے، اس لیے وہ بہترین لکھاری ہے۔ اپنی زندگی کو شکر سے جوڑ کر دعا مانگے اور دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ بے فکر رہیں، یہ وقت بھی گزر جائے گا اور تمہاری دعا، صبر، انتظار رائے گا نہیں جائے گا۔ آج اگر کچھ نظر نہیں آ رہا، کچھ مل نہیں پا رہا، تو صبر کرو، بہترین وقت پر سب مل جائے گا۔ تمہاری زندگی کی خزاں بہار میں بدل جائے گی، اجالوں کو تمہاری طرف آنے کا رستہ مل جائے گا۔ اللہ واقف ہے تمہارے دکھی دل سے، یہ نمی چھپاتی آنکھوں سے۔ ان قریب تمہارے دل کو خوشیوں کا ٹھکانہ مل جائے گا۔ آنکھیں بند کرو اور کہو کہ سب اچھا ہو جائے گا۔ ان قریب اللہ تمہارے لیے غیب سے رستے بنائے گا۔ ہمت مت ہارنا کہ تمہاری منزل بہت قریب ہے۔ ہو سکتا ہے یہ تمہاری آخری دعا ہو، اس کے بعد ہر منظر بدل جائے گا۔ فقط اللہ ہی تو ہے جو تمہاری ہر مشکل کو آسان کر سکتا ہے۔ وہی تو ہے جو تمہارے خالی دامن کو بھر سکتا ہے۔ وہی تو ہے جو تمہیں رزق عطا کرتا ہے، تمہارے سب مسائل کا حل جانتا ہے، جن کے حل ہو جانے کو تم ناممکن سمجھتے ہو۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے بہترین سوچ رکھا ہے۔ وہی تو ہے جو تمہارے دونوں جہاں سنوار سکتا ہے، کامیابیاں تمہارے قدموں میں ڈال سکتا ہے۔ وہی تو ہے جو تمہیں سب سے بڑھ کر چاہتا ہے، تمہارے نفع و نقصان کو تم سے بہتر جانتا ہے۔ پھر کس چیز نے تمہیں اللہ سے دور کر رکھا ہے؟ پھر کس چیز نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے؟ جہاں بھی چلے جاؤ، واپس مڑ کے تو تمہیں رب کے پاس ہی آنا ہے۔